بلال کی کیا عجیب شان ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم تو بڑے گرائے۔ لوگوں تصور کرو، کلمہ پڑھا ہے بلال نے، اور تپتی ریت پہ بھی لٹایا جاتا ہے، کوئلوں پہ بھی لٹایا جاتا ہے، ہاتھ پہ کیل بھی ٹھوکی جاتی ہے، گاڑی جاتی ہے، میخ گاڑی جاتی ہے، لیکن بلال کہتا ہے کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تکلیفیں انہوں نے دیکھی، میں نے اور آپ نے کیا دیکھی؟ میں نے کون سی تکلیف دیکھی؟ آپ نے کبھی دیکھی تکلیف کوئی؟ آپ کو کسی نے کہا؟ نہیں کہا کسی نے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے قربانیاں دیں، واللہ رسول کریم کے صحابہ نے قربانیاں دیں، حضرت بلال جیسے صحابی رسول انہوں نے قربانیاں دیں اسلام کے لیے، اسلام کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں میں سے اولین مسلمان ہیں، غلاموں میں سے سب سے پہلے مسلمان حضرت بلال ہیں۔ ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ عنہ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام لانے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلف عنبری کو جنہوں نے دیکھا وہ ایسے فدا ہوئے کہ لوگوں نے تھپڑ بھی مارے ہیں، لوگوں نے کیل بھی گاڑے ہیں، کوئلے پر بھی لٹایا ہے، آگ پر بھی لٹایا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، جب گرم کوئلے پہ بلال کو لٹایا ہوگا اور بلال کہہ رہا ہوگا احد احد، ایک ہی صدا ہے میری احد احد، کیسا رسول کریم کا چہرہ انور دیکھا۔ گرم کوئلے پہ لیٹنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ پھر کوئی کیل ٹھوک دے میرے ہاتھوں کے اندر، پھر کوئی تھپڑ مار مار کے کہے، پھر گلی کے اندر گھمائے اور گھسیٹے کہے کہ اس کا کلمہ چھوڑ دے۔ وہ کیا بات تھی، وہ کیسا عشق تھا جس کی تار ایسی تھی کہ ٹوٹ نہیں رہی، اس کی تار ایسی جڑی ہے کہ نکالنے والوں نے نکالنی چاہی، لیکن پتہ نہیں تھا اس نے دیکھا بدعا کے چہرے کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جب پتہ لگا، رسول کریم بھی تو غمگین تو ہوں گے نا، پریشان تو ہوں گے کہ میرے غلام پہ یہ ظلم و ستم۔ کتابوں میں آتا ہے تاریخ کے کہ ابو بکر صدیق گزرے، ابو بکر صدیق گزرے یہ ظلم و ستم دیکھ رہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کیوں ظلم کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہارا غلام ہے، یعنی کہ تمہارا بندہ ہے، لینا چاہتے ہو، سودا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بڑا، یعنی کہ امیہ بن خلف نے نا پیسے بڑے بتائے۔ ایک میں یہ ہے کہ امیہ بن خلف نے زبان سے پھرتا رہا، نستاس فستاس ایک غلام تھا، کہا وہ غلام دو، یوں کرو یوں کرو، یہ شرائط، پھر کہا 200 دینار دو مجھے، اتنے پیسے۔ ابو بکر سے نے کہا بھی ہے تیری زبان ہے کہ کیا ہے؟ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید لیا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے امیہ بن خلف نے کہا ابو بکر میں تو سمجھتا تھا تو بڑا سمجھدار تاجر ہے، ابو بکر میں سمجھتا تھا تو بڑا سمجھدار تاجر ہے، سمجھ والا تاجر ہے، تجارت بڑی اچھی کر لیتا ہے۔ یہ کون سی تو نے تجارت کی؟ یہ کیا غلام خرید لیا تو نے؟ یہ کس کو خرید لیا؟ ابو بکر صدیق فرما رہے تھے زمانے حال سے تمہیں کیا معلوم یہ بلال کون ہے؟ تمہیں کیا معلوم اس غلام کی قدر کا؟ یہ وہ غلام ہے کہ کل کو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے گا، یہ وہ غلام ہے کہ جب یہ اذان دے گا لوگوں پہ سکتہ طاری ہو جائے گا، لوگوں کی آہو چیخ و پکار ہوگی جب بلال کی اذان سنیں گے۔ تمہیں کیا معلوم یہ بلال کون ہے؟ تم کیا جانو بلال کی قدر؟ تم کہہ رہے ہو کہ سودا
तजारत अच्छी नहीं, तजारत तो हमने अच्छी की है। बेईमान तूने क्या तजारत? तजारत तो हमने अच्छी की है कि बिलाल जैसा गुलाम खरीद लिया। यहाँ एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, असातिज़ा फरमाते हैं बिलाल को खरीदा किसने है? बकर सिद्दीक ने। हज़रत बिलाल फरमाते हैं मुलाकात होती थी, बंदा किसी पे एहसान कर दे तो ज़रा मिलने में फ़र्क तो होता है ना, कि हमने तेरे पे एहसान किया है, तू गुलाम था, हमने तुझे आज़ाद किया। आए हाय हाय। हज़रत बिलाल फरमाते हैं, फरमाया मैं जब भी मिलता था अबू बकर सिद्दीक से ऐसा लगता था अबू बकर सिद्दीक पे बिलाल ने कोई एहसान कर दिया है। अबू बकर सिद्दीक का नहीं, अबू बकर सिद्दीक का नहीं, हालांकि एहसान तो अबू बकर सिद्दीक का था। इतनी भारी रकम देके बिलाल को खरीदा और फिर जुल्म सितम भी हो रहा था, मारा जा रहा था, उसके बावजूद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने खरीदा। इसके बावजूद भी बिलाल क्या कहते हैं कि जब भी मेरी मुलाकात हुई अबू बकर सिद्दीक से ऐसा लगता था कि बिलाल ने अबू बकर पे कोई एहसान कर दिया। यानी अबू बकर इतने आला सरफ शख्सियत थे, इस तरीके से मिला करते थे। आज हम किसी पे छोटा सा एहसान कर दें तो मिलने में रवैया ही बदल जाता है, बिठाने में रवैया बदल जाता है, मुलाकात में रवैया बदल जाता है। अबू बकर सिद्दीक की सीरत को जानने वालों, अबू बकर सिद्दीक का नाम लेने वालों, सुनो, अबू बकर सिद्दीक की सीरत ये है, वह एहसान करके कभी एहसान जतलाया नहीं करते थे, महसूस भी नहीं करवाया करते थे, बल्कि उल्ट महसूस होता था कि कहीं अबू बकर पे तूने एहसान किया है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भारी रकम दे के खरीद लिया, भारी रकम दे के खरीद लिया, बहुत सारी रकम दे के हज़रत बिलाल को खरीद लिया। जब खरीद लिया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल मौज़िनों में से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत बिलाल हैं। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया सज्जिदुल मुअज्जिनीन, कल माशर जब जन्नत को मुअज्जिन जा रहे होंगे उनमें से बिलाल जो होगा वो सरदार होगा, फरमाया बिलाल सरदार होगा, फरमाया सबका सरदार इमाम बिलाल होगा। हज़रत सय्यदुना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से याद रहे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शर्फ़ों से नवाजा है उनमें से एक ये भी है कि हज़रत बिलाल को खिदमत का मौका मिला। रसूल करीम जब रसूल करीम का विसाल हो गया ज़ाहरी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने चाहा आए हाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने चाहा कि आप रसूल करीम के खाजिन थे, सारे ये काम ये देखा करते थे, अबू बकर चाहता है वही काम अब भी देखा करें। बिलाल की ज़बान हाल इश्क से बिलाल कहते थे सारी बातें ठीक है। पहले बिलाल अजान देता था तो बद्दुआ का चेहरा देखता था, पहले मैं तकता था, मैं जब अजान देता था तो चेहरा तकता था, अब बिलाल किसको तके, बिलाल यहां नहीं रहेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, फरमाया बिलाल को, बिलाल ने पता क्या जवाब दिया था, अबू बकर अगर तूने हम पे गुलाम में जो गुलामी से जो आजाद करवाया एहसान किया था तो ठीक है, मैं तेरी गुलामी में वापस आता हूं। अगर बिलाल को तूने अल्लाह के लिए आजाद किया था, रसूल के लिए आजाद करवाया था, तो सुन बिलाल को छोड़ दे, बिलाल ये शहर छोड़ के जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैंने अल्लाह के लिए किया था। बिलाल ने
بلال کو چھوڑ دیا، بلال شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ مدینہ، اس الغابہ، معرفت الصحابہ، دیگر کتب میں آتا ہے میرے آقا کریم خواب میں تشریف لائے، فرمایا بلال کیا ہو گیا، بڑے دن ہو گئے، جہاں کے لفظ ملتے ہیں، کیا ہو گیا تجھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تھے، واپس آئے شام سے، جب واپس تشریف لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور پہ تشریف لائے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے گزارش کی اذان دینے کی، تاریخ کہتی ہے، کتابوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، علامہ ابن اسیر جزری نے بھی لکھا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا، دوسرے مورخین ابن عساکر نے بھی لکھا، کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب اذان دی تو لوگوں کی ہچکیاں اور رونا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ سما جب رسول کریم کا وصال ہوا تھا لوگ روئے تھے، اس کے بعد مدینے میں رونے کا سما وہ بلال کی اذان کا تھا، تو بلال نے اذان دی تھی، کیا سوز و گداز تھا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا رسم اذان رہ گئی روح بلالی نہ رہی، رسم اذان رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اذان دی، اللہ اکبر کی جب صدا، لوگوں کی چیخ و پکار تھی، مدینے کا ایک عجیب و غریب سما تھا، بلال کا سوچ کہ یہ کون آ گیا، کون آ گیا جو اذان دے رہا ہے، کیونکہ بلال کا سوچ جو تھا وہ ایسا تھا کہ لوگوں کو تڑپا دیتا تھا۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ جب بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اذان دیں، بلال فرما رہے تھے نہیں، لوگوں نے اصرار کیا، بلال نے اذان دی، اس کا مطلب ہے بلال کی طبیعت پہلے ہی مچل رہی تھی، کیفیت بلال کی پہلے ہی بدل چکی تھی، لیکن جب کلمات دہرا رہے تھے بلال، اذان کے اللہ اکبر کی صدا لگا رہے تھے، کتابوں میں آتا ہے بلال جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے لفظ پہ پہنچے، دیکھا بلال نے ممبر پہ کوئی نہیں ہے، کہ پہلے جب بلال یہ لفظ بولتا تھا سامنے والدہا کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، رسول کریم کی زیارت ہوتی تھی، آنکھوں سے دیکھ کے کہتے تھے میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہے۔ آج جب بلال یہ لفظ بول رہے تھے سامنے بلال کے کوئی نہیں تھا، کہتے ہیں بلال گر گئے، بلال نے پوری اذان نہیں دی، بلال زمین پہ تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے۔ بلال پوری اذان نہیں دے سکے، اسے کہتے ہیں محبت رسول، اسے کہتے ہیں عشق رسول، اسے کہتے ہیں اتباع رسول، اسے کہتے ہیں کہ جب یار کو دیکھا تو آنکھوں کو سکون ملا، جب محبوب کو دیکھا تو آنکھوں کو سکون ملا۔ بلال نے کلمہ تو دہرایا یہ اشہد ان، لیکن سامنے رسول کریم کا رخ انور نہیں تھا۔ بلال اتنا کہ روئے ہیں، اتنا غشی تو طاری ہوئی ہے کہ بے ہوش ہو گئے، تاب نہیں لا سکے۔
تاب نہیں لا سکے اس کی۔ اور اساتذہ ذوقی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں امام رومی نے بھی لکھا، یہ امام رومی نے بھی لکھا بلال کو پانی چھینٹے ڈالو، پانی پلاؤ۔ امام رومی کہتے ہیں، فرمایا امام رومی نے، فرمایا بلال آج اس عشق میں مبتلا، بلکہ یوں کہوں اس محبت میں مبتلا نہیں بلکہ یوں کہوں بلال آج اس پیاس میں مبتلا، 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دو گے تو پیاس نہیں بجھے گی۔ جو بلال کی پیاس ہے یہ رخ انور سے ہی بجھنے والی ہے، یہ پانی سے بجھنے والی نہیں ہے، یہ پانی پلانے سے نہیں بجھے گی، یہ بلال کی پیاس رسول کریم کا چہرہ انور دیکھ کے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بلال فوت بھی ہو گئے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے، بلال فوت نہیں ہوئے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام نسائی نے لکھا، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں، سبحان اللہ، بات سنا دوں؟ آپ مجبوری میں کہیں گے جی سنائیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کریم نے پوچھا، بلال کیا عمل کرتا ہے کہ جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے بلال؟ سنن نسائی کی حدیث سے پاک ہے، یہ دوسرے کتب میں بھی، لیکن سنن نسائی کے اندر ایک ہی حوالہ سیاستہ کا کافی، اور بھی لوگوں نے نقل کی۔ بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں سن رہا تھا جنت میں، پتہ لگا سرکار قدموں کی آہٹ بھی سن لیتے ہیں۔ اوے ظالموں، جو قدموں کی آہٹ سنتے ہیں وہ غلاموں کا سلام نہیں سنتے ہوں گے؟ قدموں کی آہٹ کتنی ہوتی ہے مجھے بتائیے؟ نسائی کی حدیث ہے، فرمایا بلال تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا میں جنت میں۔ کہا یا رسول اللہ، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتا ہوں۔ آپ بھی حدیث کو سن کے عادت بنائیے، جب بھی وضو کریں 2 رکعت تحیت الوضو ضرور پڑھا کریں۔ اور پھر وقت کے اندر، وقت ختم ہو گیا، ابھی تو میرا موضوع چل رہا ہے، ابھی تو بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مگر میں نے عرض کی آپ کو، یہ گزارش کی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصیح اللسان نہیں تھے، زبان ان کی یعنی کہ سین کو شین کتابوں میں لکھا ہے، لیکن یہ درست بات نہیں ہے۔ پھر بلال کے حوالے سے مشہور ہے کہ بلال رنگ کے کالے تھے، یہ بھی غلط ہے، بلال رنگ کے گندمی تھے، بلال رنگ کے گندمی تھے، اور اس کے اوپر کثیر حوالہ جات فقیر کے پاس موجود ہیں کہ بلال رنگ کے گندمی تھے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے وہ چکی والا واقعہ لوگ سناتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ بھی من گھڑت ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر بلال کے حوالے سے یہ بھی سناتے ہیں بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، یہ بھی جھوٹا اور من گھڑت واقعہ ہے، خام خواہ لوگوں کو سنا کے دل بہلاتے ہیں خطیب حضرات، جو من گھڑت سنانے کے عادی ہوتے ہیں، یہ بھی جھوٹا واقعہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی جھوٹا واقعہ ہے کہ وہ جب اذان دی تو جو حضرت فاطمہ کے حوالے سے مشہور ہے باتیں، وہ بھی من گھڑت باتیں ہیں۔ بہت ساری اس طرح کی باتیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے من گھڑت۔ پھر حبشی کہنا، بلال رضی اللہ عنہ حبشی مشہور ہیں، بلال یمنی تھے، قول ملتا ہے لیکن یمنی تھے بلال، صحیح بات یہ ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں سیدنا بلال رضی اللہ، میں نے اب یہ مختصراً ذکر کر دی، اس کے اوپر میں تقریر دلائل اگر دینا شروع ہو جاؤں گا تو پھر ساتھی کہیں گے کہ جمعے کا ٹائم کدھر گیا، تو پھر یہ کبھی صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضرت بلال جیسا سوز عطا فرمائے، بلال جیسی محبت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے، حضرت بلال ہی
وہ صورت ہیں، وہ بلال وہ سیرت ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت کی گواہی میرے آقا کریم نے عطا فرمائی ہے۔ اور نسائی شریف کی جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث بھی بیان کی، سرکار فرماتے ہیں تیرے قدموں کی آہٹ میں نے سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلال جیسا مؤذن، جو مؤذن لوگ ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک ہے نا اذان دینے والے مؤذنین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بلال جیسا سوز عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔